والحافظین فروجہم والحافظات، شرم گاہ کی حفاظت کیا ہے؟ صابرین و صابرات، خاشعین و خاشعات، متصدقین و مصدقات، والصائمین والصائمات۔ صائمین صوم سے نکلا ہے، یعنی روزے دار عورتوں سے۔ مومن بھی تو روزہ رکھتا ہے، لیکن ان کو مومن نہیں کہا، ان کو صائمین کہا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ روزے کے ایکسپرٹ ہیں۔ اچھا، اب دیکھو، توجہ سے سننا۔ عام طور پر روزہ کیا ہے؟ کھانے اور پینے سے پرہیز، یہ روزہ ہے نا۔ لیکن جو روزے کے ایکسپرٹ ہیں ان کا روزہ اور آگے بڑھتا ہے۔ غلط بات کا بھی روزہ ہے کہ غلط بات نہیں کریں گے، غلط بات نہیں سنیں گے، غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، نفس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ہر طریقے کا جو روزہ ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور یہ ایکسپرٹ بن جائیں گے کہ انہوں نے ہر طرح کا روزہ رکھا ہے، یعنی پرہیزگاری کی انتہا پر، کمال پر پہنچ گئے۔ والحافظین فروجہم۔ اچھا، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ بھئی آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ ندیم بھائی، اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو بتائیے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے، اگر آپ اس کی باطنی تشریح سنیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسا بھی ہوگا۔ اردو میں شاید پنجابی سے آیا یہ محاورہ کہ جس کو اپنی شہوت پر قابو ہو، تو اس کو، میں نے یہ سرکار سے سنا، جس کو اپنی شہوت پر قابو ہو، تو سرکار اپنے جو رشتہ دار ہیں نا، وہ جو ماموں واموں آتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ وہ سفید سفید مونچھوں والے، وہ ایک دن سرکار کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں گیا ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہے سرکار نے مجھے، دیکھو کب اب پہلی مرتبہ یہ بات یاد آئی ہے، تو وہ سرکار سے سوال کر رہے تھے، تو سرکار نے ان کو کہا کہ ذاکر قلبی وہ ہوتا ہے، پھر اپنے بارے میں کہا کہ میرا بندہ وہ ہے، ان کو پنجابی میں کہا سرکار نے کہ میرا بندہ وہ ہے جو لنگوٹ کا پکا ہے۔ یہ لفظ سنا ہے آپ نے پہلے؟ لنگوٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، نہیں صرف کشتی کے ٹائم پہ نہیں، ویسے بھی باندھ سکتے ہیں، جیسے آج کل لوگ شارٹس پہن کے گھومتے ہیں نا گرمی میں، اب وہ پتہ نہیں باندھتے کس طرح ہے وہ۔ تو جس کو شہوت پر قابو ہو، تو سرکار نے ان کو یہ کہا تھا کہ میرا جو بندہ ہوگا نا وہ لنگوٹ کا پکا ہوگا۔ ان لوگوں، یعنی ماموں کو یہ کہا سرکار نے، ان کو کہا تھا کہ میرا جو بندہ مخلص ہوگا نا، اس کے بارے میں تم دیکھنا کہ وہ لنگوٹ کا پکا ہو۔ اچھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے شہوت پر قابو کرو، تو کیسے قابو کرے؟ قابو کرنے والی چیز ہے تو کرے۔ آدمی بیل کو قابو کر لے، سانپ کو قابو کر لے، شہوت کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو پھر والحافظین فروجہم، کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اس میں اللہ یا مرشد کے تصور سے اتنا پاک بنا لے کہ کوئی ننگی عورت بھی گزر جائے تو اس کی آنکھوں پر اس کا اثر نہ ہو۔ اپنے نفس کو اپنے مرشد کے تصور سے گھیر دے، کسی عورت کی شبیہ تک اس کے نفس تک نہ پہنچ پائے۔ زبان کو اتنا پابند کر لے وہ طاہر الفاظ کے لیے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی شہوت آمیز بات نہ نکلے۔ جب یہ سارے دروازے بند کر لے گا تو یہ ہو گئی شرمگاہ کی حفاظت۔ اب آپ نے آنکھوں کے دروازے، کان کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ تو دیکھ نہیں رہا، تیرے اندر تو خیالات جا رہے ہیں۔ روحانیت میں گنہگار وہ نہیں ہے
اب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت جا رہی ہے، میں اس کو ہاتھ واتھ لگاؤں گا، کوئی ٹچ مچ کروں گا تو گناہ ہوگا، ہے نا، لیکن روحانیت میں نہیں ہے۔ آپ نے کوئی ہاتھ شاتھ نہیں لگایا، آپ بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ زنا ہو گیا روحانیت میں۔ اتنا سخت ہے کیونکہ اس کی خواہش تو اندر پہنچ گئی نا، حفاظت کے کہاں ہوئی؟ حفاظت اگر ہوتی تو شہوت کی نار نفس تک نہ پہنچتی، یہ حفاظت ہے۔ شہوت کی نار، اگر شہوت کی نار نفس تک پہنچ گئی ہے تو کیا خاک حفاظت ہوئی؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہاتھ لگاؤ گے یا اس طرح کا کچھ حرکت کرو گے تب ہی گناہ ہوگا؟ نہیں، یہ شریعت ہے۔ طریقت بڑی سخت چیز ہے، طریقت اصل چیز ہے۔ طریقت میں کیا ہے؟ اس کی حفاظت، اور حفاظت کیا ہے؟ شہوت کی نار اس سے کوسوں دور رہے، نہ کان کے ذریعے داخل ہو، نہ آنکھ کے ذریعے، نہ تصورات کے ذریعے، نہ نیت کے ذریعے، نہ خیال کے ذریعے۔ یہ حفاظت ہے۔ والحافظین فروجہم۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایسا بندہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس نے چوکیدار بٹھا رکھا ہے اپنے کانوں پر، اپنے حواس پر، اپنی آنکھوں پر، اس کے لیے بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے نا، جو بھی پہرا دے اپنی آنکھوں کا، اپنی سوچ کا، اپنے کانوں کا۔ ایسوں کی شادی ایسوں سے ہونی چاہیے۔ والذاکرین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو ذاکرین ہیں کثرت سے ذکر کر۔ ایک تو ذاکر ہوتا ہے صرف ذکر کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے ذکر کثرت سے کرنے والا۔ اور کثرت کہاں ہے؟ ذکر قلب میں، ظاہر میں نہیں ہے۔ ظاہر میں کتنا کرے گا تو اس میں کثرت نہیں ہے، اس میں کثرت نہیں ہے۔ اب جیسے حوض کوثر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس میں کثرت عطا ہو اس کا تعلق حوض کوثر سے ہو گیا۔ ذکر میں کثرت ہو، فکر میں کثرت ہو، محبت میں کثرت ہو، عشق میں کثرت ہو، حوض کوثر، کیونکہ کثرت والوں کی جگہ ہے وہ۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اور جو ذاکرین اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یعنی ذاکر قلبی۔ والذاکرات، تو ذاکرین کی شادی ذاکرات سے ہو۔ اب اگر تم اس ترتیب کو قائم کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَّدَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، مغفرہ، کہ اگر ان سے گناہ ہو بھی جائیں گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان جوڑوں کو معاف کر دے گا، وَأَجْرًا عَظِیمًا، اور عظیم اجر بھی دے گا۔ تو یہ ترتیب ہے قرآن مجید کے مطابق شادی کرنے کی، اس ترتیب کے مطابق جائیں۔ لیکن آپ کا تو پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی بندہ جو ہے، لڑکا، بھلے لنگور کی طرح بدصورت ہو، جھاپڑ پٹی پہ رہتا ہو، لیکن اس کو چاہیے بیوی حور جیسی، جو عالی شان اپارٹمنٹ میں رہتی ہو اور خود جھاپڑ پٹی میں رہتا ہو، اور بیوی گوری ہو، سفید رنگ کی، دودھ کی دھلی ہوئی ہو، پیسہ ہو۔ حسب نسب دیکھیں گے خاندانی لوگ کہ بھئی یہ خاندانی ہے کہ نہیں۔ یہ بہت چلتا ہے نا پاکستان میں، یہ خاندانی ہے۔ خاندانی تو یہ کتا بھی ہوتا ہے، خاندان واندان کچھ نہیں چلتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ 3 وجہ سے شادی کرتے ہیں، یا تو اس کے نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اس کے حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اس کے مال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ اے میری امت، میں تم کو کہتا ہوں کہ تم ان تینوں چیزوں کی وجہ سے کسی سے شادی نہیں کرنا، تم دیکھنا کہ وہ ایمان والی ہے کہ نہیں، صاحب ایمان ہو۔ دیکھو تم لوگوں کو ایک میں بات بتاتا ہوں، اس کے اوپر تم عمل کرو۔ رشتے کو بچانا ہے، کم سے کم ایک چیز کا خیال کرو، شک نہ لاؤ بیچ میں۔ شک سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ٹرسٹ کرنا سیکھو ایک دوسرے کے اوپر، ٹرسٹ کرو نا یار۔ شک ہی کرتے رہو گے تو پھر زندگی گزرے گی نہیں، عذاب بن جائے گی۔ شک نہ کریں، اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اور آج کل بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے طلاق کا جو ریشو ہے بڑھ گیا ہے۔ وہ طلاق کا ریشو اس لیے بڑھ گیا ہے کہ دین کی پاسداری کرنے والے نہیں رہے نا۔ پہلے لوگوں کو اس بات کا ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کے نام پر میرا نکاح ہوا ہے، رسول اللہ کے نام پر میرا نکاح ہوا ہے، اس کا مجھے پالن کرنا ہے، اس کو مجھے نبھانا ہے۔ آج کل نبھانے والی کہانی نہیں ہے۔
نبھانے والی کہانی نہیں ہے. کل ہی میں پڑھ رہا تھا انسٹاگرام پر، طلاق ہو گئی شادی کے 2 دن بعد. اس سے پوچھا بھی تم طلاق کیوں لے رہی ہو؟ کہتی ہے کہ اس کو پرفیوم لگانے کا ڈھنگ نہیں آتا. رات کا پرفیوم دن میں لگاتا ہے سالا، اور دن والا پرفیوم رات میں لگاتا. میں ایسے آدمی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. ابے تو یہ بات بتا دے بھائی، رات والا پرفیوم رات میں لگا، دن والا دن میں لگا. اس نے طلاق لے لی. کسی کو طلاق اس لیے، یہ سارے انڈیا میں ہو رہے ہیں، بالی ووڈ ٹچ ہے نا اس میں. اچھا کسی نے طلاق اس لیے لے لی کہ یہ جس ریسٹورینٹ پہ مجھے لے کے گیا نا، وہاں کا کھانا ایک کوڑی کا نہیں تھا. جس کو اپنی بیوی کا ذرا خیال نہیں ہے، سارا موڈ خراب کر دیا. کسی کی طلاق اس بات پہ ہو گئی کہ میں میک اپ کر کے آئی تھی 2 گھنٹے تھوپ کے اپنے اوپر وائٹ واش کر کے، اور گاڑی میں بیٹھی لے کے گیا مجھے میکے، اور اے سی نہیں چلایا، میرا سارا میک اپ پگھل گیا. میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا.